بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرانس کے بادشاہ لوئی کو اس کے بھائیوں کے ساتھ منصورہ میں کاتب فخر الدین لقمان کے گھر میں رکھا گیا اور کچھ عرصہ بعد اسے اس کے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ رہا کر دیا گیا۔ لوئی کے دوسرے امیر و رئیس تو یورپ روانہ ہو گئے۔ خود لوئی اکا چلا گیا، جو ساحل فلسطین پر ایک مشہور شہر ہے، اور یہاں صلیبیوں کا اس وقت ایک مضبوط قلعہ تھا۔ چونکہ شکست کی ذلت و رسوائی کے باعث وہ وطن واپس نہ جانا چاہتا تھا، لہٰذا 4 سال تک وہ فلسطین میں رہ کر عیسائیوں کے قلعوں کی مرمت کر کے انہیں مضبوط کرتا رہا۔ آخر فرانس کے روسا کے زور دینے پر وہ 4 سال کی طویل مدت کے بعد اپنی پیشانی پر شکست کا داغ لیے فرانس چلا گیا۔ چاند اندھیری رات کے اس تکے ہارے مسافر کی طرح مغربی افق کی طرف جھک گیا تھا۔ اریتا قلعے کے مغربی برج میں کولان اور ہمورہ کے ساتھ کھڑی چاند کی روشنی میں قلعے کے گرد پھیلے ہوئے صلیبی سپاہیوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جنگ اس وقت رکی ہوئی تھی، شاید صلیبی سپاہی اپنی کمین گاہوں میں آرام کر رہے تھے۔ اریتا بار بار اپنا رخ بدل کر جنوب کی طرف بھی دیکھ لیتی تھی، شاید اسے امیر کی آمد کا انتظار تھا۔ لیکن مصر سے آنے والے راستے تو سنسان اور اداس پڑے تھے۔ جہاں دریائے یرون زیتون کے درختوں کے جھنڈ میں بہہ رہا تھا، جس کی ہلکی ہلکی لہروں کی تڑپ میں ایک آواز تھی، ایک صدا اور پکار تھی، جیسے وہ رجز خوانی کر رہی ہو۔ وہ دریائے یرون جس میں مسکن کے ملا ہمہ وقت جال اور جل کا کیل کیلا کرتے تھے، اب ویران پڑا تھا۔ سورج نے جب پہاڑوں کی بلند چوٹیوں سے ابھر کر دیکھا تو قلعے کے گرد شور مچ گیا۔ صلیبی قلعے پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اریتا، کولان اور ہمورہ اس برج سے نیچے اتر گئیں اور بھاگتی ہوئی قلعے کے صدر دروازے کی طرف بڑھی، جو اس تنگ گھاٹی کے اندر تھا جسے پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ اس تنگ گھاٹی کی دونوں طرف، جس کے اندر قلعے کا دروازہ تھا، پہاڑ کی بلندیوں پر حشام نے اپنے سپاہی پھیلا رکھے تھے۔ اریتا، کولان اور ہمورہ بھاگتی ہوئی وہاں آ گئی تھی۔ صلیبی سپاہی دمدموں کی اوٹ میں حملہ آور ہوئے تھے اور قلعے کے دروازے پر آتش باری شروع کر دی تھی۔ وہ گندھک اور کوئلے کے شعلے بھی اس نیت سے دروازے پر پھینک رہے تھے کہ دروازے کو آگ لگا کر وہ قلعے کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے تھے، کیونکہ دروازے پر لوہے کی مضبوط پتریاں لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان کی آگ سے محفوظ تھا۔ جب وہ یلغار کرتے ہوئے دروازے کے قریب آتے تو پہاڑوں کے اندر اپنی کمین گاہوں میں بیٹھے ہوئے موت کے مسافر ان پر تیروں، پتھروں، ابلتے پانی، کوئلے کے دہکتے انگاروں اور گندھک کے شعلوں کی بوچھاڑ کر دیتے، جس کی وجہ سے صلیبی لشکر کو بڑی مایوسی کی حالت میں ناکامی کا منہ دیکھتے ہوئے پسپا ہونا پڑتا تھا، اور یہ کھیل کئی دن سے جاری تھا۔ حشام بڑی جرأت کے ساتھ ان بیڑیوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ مسکن کی عورتیں بڑی جان فشانی سے پہاڑ کے اوپر پانی، کوئلوں کے انگارے لے کر پہنچا رہی تھی۔ اریتا، کولان اور ہمورہ کی سرکردگی میں بے شمار جوان عورتیں دروازے کے دونوں جانب پہاڑوں کے اوپر پتھروں کی ڈھیر جمع کر رہی تھی۔ اچانک قلعے کے جنوبی برجوں میں زور زور اور دل دہلانے والی آوازوں میں نقارے بجنے لگے تھے اور بے شمار دفیں ایک ساتھ پیٹی جانے لگی تھی۔ حشام، اریتا، کولان اور ہمورہ، جو اپنے سپاہیوں کے حوصلے بڑھا رہے تھے، چونک کر ادھر دیکھنے لگے۔ اتنے میں قلعے کے جنوبی حصے کے محافظوں کا ایک بربری کماندار قلعے کی طرف منہ کر کے زور سے چلایا، ہماری فوج آ گئی ہے، ہمارا لشکر لوٹ آیا ہے، آقا ہماری مدد کو پہنچ چکے ہیں۔ حشام، اریتا، کولان اور ہمورہ نیچے اتر کر قلعے کے جنوبی حصے کی طرف بھاگنے لگے، کیونکہ اس کماندار کی آواز پر قلعے میں ہر جگہ کیا مرد کیا عورتیں زور زور سے لشکر کے آ جانے کی خبر دوسروں تک پہنچا رہے تھے۔ قلعے کے دروازے کی حفاظت کرنے والے سپاہی اب پہلے سے بھی زیادہ دھندی اور جوش و خروش کے ساتھ دشمن پر زہریلے تیروں، آگ اور ابلتے پانی کی بارش کرنے لگے تھے۔ جب وہ سب بھاگتے ہوئے جنوبی حصے میں آئے تو انہوں نے دیکھا قاہرہ کی طرف سے آنے والی شہرہ پر ان کا لشکر اپنے گھوڑوں کو مارتا دوڑتا ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آگے عمیر تھا اور اس کی سفید ابا ہوا میں جنگی علم کی طرح اڑ رہی تھی۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے لشکر زیتون کے درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس عمیر کے اشارے پر رک گیا۔ پھر لشکر کی طرف سے ایک جاسوس کبوتر نے پرواز کی اور پیغام رسانی کے برج پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں پہرا دینے والا سپاہی فوراً وہ پیغام حشام کے پاس لے گیا، جس میں عمیر کی طرف سے حشام کو تنبیہ کی گئی تھی کہ جب تک اسے ابو نواس کی طرف سے سرخ جھنڈی کا اشارہ نہ ملے وہ قلعے سے باہر نہ نکلے۔ اشارہ ملنے پر وہ صرف 1000 سپاہیوں کے ساتھ قلعے سے باہر نکلے گا اور باقی سپاہی قلعے کے اندر ہی رہ کر قلعے کی حفاظت کریں گے۔ حشام نے سیاہ جھنڈی لہرا کر پیغام کے مل جانے کا اشارہ کیا اور پھر سب وہیں کھڑے ہو کر اپنی لشکر کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے عمیر کے ساتھ الصاعقہ، الذئب
اور الاسد کے دستے حرکت میں آئے اور جنوب مغرب کے رخ پر وہ پہاڑی سلسلے کے اندر روپوش ہو گئے تھے۔ لشکر کے دوسرے دستے ابو نواس اور حوازن کی کمان میں زیتون کے درختوں میں چھپ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ عمیر اپنی لشکر کے ساتھ گلیل اور ناصرہ کے ان قلعوں کی طرف بڑھ رہا تھا جو ابھی تک صلیبیوں کے قبضے میں تھے، اور وہیں سے نکل کر وہ صلیبی اس کے مسکن پر حملہ آور ہوتے تھے۔ عمیر جب اس گرجے کے پاس سے گزرنے لگا جس میں مریانہ اپنے راہب باپ کے ساتھ رہتی تھی تو اس نے لشکر کو روک دیا۔ اپنے گھوڑے کی باگیں دائیں طرف موڑتے ہوئے اس نے ایڑ لگائی اور گھوڑا ہنہناتا ہوا ایک ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ گرجے کے پاس آ کر وہ گھوڑے سے اترا اور تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھتا ہوا وہ گرجے میں داخل ہوا۔ اندر بوڑھا راہب ایک لکڑی کی کاٹ پر لیٹا ہوا تھا اور مریانہ اس کے پاس اداس اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ عمیر کو دیکھتے ہی حسین مریانہ چونک کر کھڑی ہو گئی اور عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا، آپ؟ عمیر آگے بڑھا اور ہمدردی سے پوچھا، کیا ہوا تمہارے باپ کو؟ مریانہ کی پلکیں بھیگ گئی تھی، یہ کئی روز سے بیمار ہیں۔ عمیر کچھ کہنے والا تھا کہ راہب نے کرختے ہوئے مریانہ سے پوچھا، مریانہ مریانہ کون ہے؟ مریانہ نے اپنے بوڑھے باپ کے قریب ہوتے ہوئے کہا، موت کے مسافروں کے سالار اعلیٰ عمیر بن خزام ہیں۔ بوڑھے راہب نے آہستہ آہستہ اپنا سر اوپر اٹھایا اور رحم طلب نگاہ سے عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ یہاں؟ عمیر نے آگے بڑھ کر راہب کا بازو تھام لیا اور پھر چونکتے ہوئے کہا، آپ کو تیز بخار ہے، ٹھہریے میں اپنے طبیب کو بلاتا ہوں۔ عمیر بھاگتا ہوا گرجے سے باہر آیا اور اپنے دونوں ہاتھ منہ پر جمانے کے بعد اس نے شیبان کو پکارا۔ چند ہی لمحوں میں شیبان اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور عمیر کے قریب رک کر نیچے اترتے ہوئے پوچھا، مجھے پکارا آپ نے؟ ہاں، میرے ساتھ آؤ۔ گرجے کے اندر مریانہ کا باپ اور اس گرجے کا راہب سخت بخار میں مبتلا ہے، اسے ذرا دیکھو۔ شیبان نے گھوڑے کی زین سے لٹکتا ہوا اپنی دوائیوں کا تھیلا اتار لیا اور عمیر کے ساتھ وہ گرجے میں داخل ہو گیا۔ مریانہ انہیں دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی اور ایک طرف ہٹ گئی۔ شیبان نے راہب کی نبض کا جائزہ لیا، پھر عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، ایسی فکر کی کوئی بات نہیں میرے آقا، موسمی بخار ہے، میں دوائی دیتا ہوں، چند روز تک بخار اتر جائے گا۔ شیبان نے چند صفوف ملا کر دوائی بنائی اور مریانہ سے پانی منگوا کر اس نے دوا راہب کو پلا دی۔ عمیر پھر شیبان سے مخاطب ہوا، شیبان تم واپس لشکر میں جاؤ اور کسی اچھے طبیب کو میرے پاس بھیج دو، وہ یہاں رہ کر راہب کی تیمارداری کرے گا، مریانہ کو میں ایک اہم کام سونپنا چاہتا ہوں۔ شیبان باہر نکل گیا اور عمیر نے مریانہ سے کہا، کیا تم جانتی ہو گلیل اور ناصرہ کے صلیبی میرے مسکن کا محاصرہ کر چکے ہیں اور میرے قلعے پر وہ آگ برسا رہے ہیں؟ میرے مسکن کے سب لوگ قلعے کے اندر محصور ہو چکے ہیں اور صلیبیوں نے قلعے سے باہر ہماری چند بستیوں کو آگ لگا کر جلا دیا ہے۔ مریانہ نے تعصب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے میں یہ خبر آپ تک نہ پہنچا سکی، اگر میرا باپ بیمار نہ ہوتا تو میں آپ کو اس حملے کی اطلاع پہنچانے منصورہ بھی پہنچ جاتی۔ عمیر آگے بڑھا اور مریانہ کے قریب ہوتا ہوا بولا، تم اب بھی میرے لیے بہت کچھ کر سکتی ہو، آپ حکم دیں میں اسے ضرور انجام دوں گی۔ اسی وقت صلیبیوں کے اس لشکر کی طرف روانہ ہو جاؤ جو میرے مسکن کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، اور اس کے سپہ سالار سے یہ خبر کہو کہ گلیلی کے میدان میں موت کے مسافر اپنے سالار اعلیٰ کی سرکردگی میں تباہی مچا رہے ہیں اور انہوں نے بستیوں کو آگ لگانا شروع کر دی ہے۔ میں ابھی یہاں سے اپنی لشکر کے ساتھ کوچ کروں گا اور گلیلی کے میدان میں صلیبیوں کے بستیوں کو تاراج کر دوں گا، کیونکہ انہوں نے میری بستیوں کو جلا کر ویران کر دیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی صلیبی لشکر فوراً محاصرہ اٹھا کر گلیلی کے میدان کی طرف بڑھے گا اور پھر کھلے میدان میں انہیں میں کھیرے کی طرح کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اپنے باپ کی بیماری کے متعلق تم بے فکر رہو، میں یہاں ایک طبیب چھوڑ کر جا رہا ہوں جو تمہارے باپ کا باقاعدہ علاج کرتا رہے گا۔ اتنی دیر تک شیبان ایک طبیب کو لے کر آ گیا جس سے راہب کے پاس بٹھا دیا گیا۔ مریانہ نے گرجے سے ملحقہ ایک چپر کے نیچے سے اپنا گھوڑا کھولا جس پر زین پہلے ہی رکھی ہوئی تھی۔ مریانہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور عمیر کے مسکن کی طرف اپنا گھوڑا سرپٹ دوڑانے لگی۔ عمیر نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کیا اور راستے میں کہیں رکے اور قیام کیے بغیر وہ گلیلی کے میدان میں آیا جہاں صلیبیوں کی بے شمار بستیاں تھیں۔ عمیر ایک طرف سے شروع ہوا اور مرد عورتوں کو باہر نکال کر اس نے بستیوں کو آگ لگانا شروع کر دی تھی۔ اس کے سپاہی صلیبی بستیوں پر اس طرح چھا گئے تھے جس طرح فضاؤں کے اندر اپنے شکار کو تلاش کرنے والے شاہین تیرتے پھرتے ہیں۔ بستیوں کے اندر سے آگ اور دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے تھے اور ان میں سے جان بچا کر بھاگنے والے مرد عورتوں کی چیخو پکار بھی شامل ہو کر ماحول کو اور زیادہ عبرتناک بنا گئی تھی۔ مریانہ اپنا گھوڑا دوڑاتی ہوئی عمیر کے قلعے کے گرد پھیلے ہوئے صلیبی لشکر میں داخل ہوئی۔ وہ اپنا وہی روایتی سفید لباس پہنے ہوئی تھی اور گلے میں سنہری سلیب لٹک رہی تھی۔
صلیبی سپاہی بڑے احترام سے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ چند سپاہیوں کی رہنمائی میں مریانہ اطلس کے پردوں والے ایک خیمے میں داخل ہوئی، جس کے اندر صلیبی سپہ سالار اپنے چند جرنیلوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ساتھ وہ جنگ کے متعلق انہیں ہدایات جاری کر رہا تھا۔ مریانہ کو دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور بڑے ادب سے کہا، میں مقدس مریم کی رہبہ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا آپ ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر آئی ہیں؟ ساتھ ہی اس نے ہاتھ کے اشارے سے مریانہ کو بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن مریانہ اسی طرح کھڑی رہی۔ پھر اس نے اپنی آواز میں دکھ، ہمدردی اور غم کے عناصر پیدا کرتے ہوئے کہا، میرے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں، میں تمہارے لیے ایک بری خبر لے کر آئی ہوں، ایسی آزار کشیدہ خبر جس کی وجہ سے تمہارے اس مقدس کام میں رکاوٹ پڑ جائے گی جو تم نے شروع کر رکھا ہے۔ سالار نے چونک کر پوچھا، وہ کون سی ایسی خبر ہے جس سے ہماری اس یلغار پر اثر پڑے گا؟ کیا قلعے میں میسور مسلمانوں کے لیے کہیں سے کمک پہنچ گئی ہے؟ نہیں، پھر مقدس رہبہ کا اشارہ کس طرف ہے؟ مریانہ نے مغموم سی آواز میں کہا، گلیلی کے میدان میں ہماری بستیوں کے اندر موت کے مسافروں کے سالار اعلیٰ نے اپنی لشکر کے ساتھ تباہی مچاتی ہے، اور دور دور تک اس نے ہماری بستیوں کو نظر آتش کر دیا ہے۔ اگر آپ بروقت اس کے سرکوبی کو روانہ نہ ہوئے تو خطرہ ہے وہ گلیلی اور ناصرہ کے قلعوں کا محاصرہ بھی کر کے ان کی رسد اور کمک کے سارے راستے کاٹ دے گا، اور اس صورت میں وہ ہمیں ایسا نقصان پہنچائے گا جس کی تلافی کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوگی۔ سالار نے ہکلاتے ہوئے کہا، لیکن وہ تو فرانسیسی فوجوں سے لڑنے منصورہ گیا ہوا ہے، وہ وہاں سے لوٹ آیا ہے اور گلیلی کے میدان کو اپنا پہلا ہدف بنا کر جنگ کی طرح ڈالی ہے۔ سالار نے بے تابی کا اظہار کیا، لوئی کے لشکر کا کیا ہوا؟ منصورہ کے میدان میں ہمیں شکست ہوئی۔ لوئی اپنے بھائیوں الفانسو اور کاؤنٹ آف انجو کے ساتھ گرفتار ہو چکا ہے۔ شاید یسوع مسیح ہم سے خفا ہے جو ہمارے صلیبی لشکر کو یوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ صلیبی سالار نے اپنے ایک جرنیل کی طرف دیکھتے ہوئے سخت اور غصیلی آواز میں کہا، محاصرہ اٹھا کر لشکر کو کوچ کا حکم دو۔ گلیلی کے میدان میں آنے والی رات کی تاریکی میں ہم موت کے مسافروں پر جان لیوا شب خون ماریں گے۔ مریانہ باہر نکلی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ اپنے گرجے کی طرف روانہ ہو گئی۔ صلیبی لشکر تھوڑی دیر بعد گلیلی کے میدان کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ جب عمیر اپنی لشکر کے ساتھ پہاڑی سلسلے کے اندر روپوش ہو گیا تھا تو قلعے کے جنوبی حصے پر کھڑی اریتا نیچے اتری اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی۔ ایک نگاہ اپنے معصوم بچے مغیث پر ڈالی جو بستر میں گہری نیند سو رہا تھا۔ مطمئن ہو کر اریتا پھر پلٹی اور ہرنی کی طرح بھاگتی اور پلانگتی ہوئی پھر قلعے کے جنوبی حصے کی طرف چڑھ گئی، جہاں حشام، کولان اور خمورہ پہلے ہی کھڑے تھے اور ان کا دھیان قلعے کے نیچے درختوں کے جھنڈ میں چھپے ہوئے اپنی لشکر کی طرف تھا۔ انہیں ابو نواس کی طرف سے سرخ جھنڈی کے اشارے کا انتظار تھا۔ صلیبی لشکر جب محاصرہ اٹھا کر جنوب مغرب کے رخ پر روانہ ہوا تو ابو نواس نے فضا میں سرخ جھنڈی لہرائی۔ حشام بھاگتا ہوا نیچے اترا اور قلعے کا انتظام ایک بربری کماندار کے ہاتھ میں دے کر وہ 1000 سواروں کے ساتھ قلعے سے نکلا۔ دوسری طرف ابو نواس اور حوازن بھی صلیبی لشکر کا تعاقب شروع کر چکے تھے۔ حشام بھی ان کے ساتھ آ ملا تھا۔ اب صلیبی لشکر کے بائیں طرف پہاڑی سلسلے کے اندر ہی اندر حشام اور دائیں طرف حوازن 2000 سواروں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اور 2000 سواروں کے ساتھ ابو نواس پشت پر تعاقب میں لگ گیا تھا۔ صلیبی لشکر اس تعاقب سے بے خبر بڑی تیزی سے گلیلی کے میدان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صلیبی لشکر جب پہاڑوں سے گرے ہوئے ایک میدان میں سے گزر رہا تھا تو یکدم چونک کر رک گیا۔ ان کے سامنے عمیر اپنے 4000 سواروں کے ساتھ ان کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ صلیبیوں نے دیکھا 4000 موت کے مسافر اپنے سالار کی سرکردگی میں اس طرح ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے تھے جیسے جنگل کا کوئی درندہ شکار کیے جانے والے جانور کی طرف دیکھتا ہے۔ تاہم وہ مطمئن تھے کہ ان کی تعداد 15000 تھی اور موت کے مسافر صرف 4000۔ عمیر نے اپنی تلوار فضا میں لہرائی اور جواب میں اس کی سپاہیوں نے اپنی دھاڑتی ہوئی آوازوں میں تکبیریں بلند کی اور اس کے ساتھ ہی عمیر آگے بڑھ کر حملہ آور ہوا۔ صلیبی بھی آگے بڑھ کر حملہ آور ہوئے تھے، لیکن موت کے مسافر جنہوں نے گھوڑے کی پیٹھ پر زندگی بسر کرنے کا ڈنگ سیکھ لیا تھا ان پر کہیں بوجھل ثابت ہوئے تھے۔ وہ درندوں کی طرح حملہ آور ہوتے تھے اور بگولوں کی طرح اپنا آپ بچا جاتے تھے۔ جنگ کی بٹی جب ذرا گرم ہوئی تو دائیں بائیں اور پشت سے ابو نواس، حوازن اور حشام اپنے اپنے سواروں کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوئے۔ صلیبی صرف تھوڑی دیر تک مقابلے میں ٹھہر سکے اور جب چاروں طرف سے موت کے مسافروں نے ان کا قتل عام شروع کر دیا تو وہ دائیں طرف ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ عمیر نے اپنی لشکر کے ساتھ دور تک ان کا تعاقب کیا اور ان میں سے بہت کم سپاہی جان بچا کر گلیل کے قلعے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو سکے۔ عمیر اپنی لشکر کے ساتھ ایک فاتح کی حیثیت سے اپنے مسکن کی طرف کوچ کر رہا تھا۔
عقدائی کے بعد اس کا بیٹا قیوق جو تاتاریوں کا خاقان بنا فطری طور پر ضعیف تھا، اکثر علیل رہتا تھا۔ اس کے باوجود کثرت سے شراب پیتا اور جوان و حسین لڑکیاں اپنے خیمے میں جمع کیے رکھتا تھا۔ اس عیاشی سے اس کی صحت اور بگڑ گئی اور وہ مالی خلیہ کا مریض ہو گیا۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی باتو اور برقائی کو پیغام بھیجا کہ وہ دشت میں آ کر قرولتائی میں شریک ہوں۔ جو قاصد پیغام لے کر گیا تھا اس نے آ کر بتایا کہ باتو نے کہا ہے، میری ٹانگوں میں درد ہے، میں قرولتائی میں شرکت نہیں کر سکتا۔ قیوق پہلے ہی باتو کے خلاف تھا۔ قرولتائی میں شرکت سے انکار کا اسے بہانہ مل گیا اور اندر ہی اندر اس نے باتو اور برقائی سے ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کی تیاریاں کرنا شروع کر دی تھی۔ کوچ کے وقت اس نے اعلان کیا کہ وہ اپنی بیماری کی خاطر کچھ دن شاہینوں کی جھیل بحیرہ کیسپیئن کے کنارے گزارنا چاہتا ہے، اور شاہینوں کی جھیل کے بالائی میدانوں میں دریائے وولگا کے کنارے باتو اور برقائی تھے۔ سیورکتی کے سوا کوئی بھی قیوق کی اس سازش کو بانپ نہ سکا۔ حسین سیورکتی جان گئی تھی کہ قیوق باتو سے جنگ کرنے کے لیے نکلا ہے، لہٰذا اس نے اپنے ایک قابل اعتبار ہرکارے کے ہاتھ باتو کو اس حملے سے آگاہ کر دیا، اور دریائے وولگا کے کنارے باتو بھی جنگ کی تیاری میں لگ گیا تھا۔ بیرونی دشمنوں پر ضرب لگانے سے پہلے قیوق پہلے باتو کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا تھا۔ میمنہ اور میسرا سمیت پورے شاہی لشکر کے ساتھ اس نے کوچ کیا۔ اس کی ماں توراکینا، اس کی بیوی آغول، سیورکتی اور اس کے بیٹے منگو اور قبلائی بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ سامان سے لدے ہوئے اونٹوں، گھوڑوں، بیل گاڑیوں اور جنگی رتھوں پر مشتمل یہ لشکر دریائے کیرولان کی سرزمین سے نکلا اور صحرائے گوبی کے شمالی کنارے کے ساتھ ساتھ سفر کرنے لگا۔ ٹینڈرا اور قطب شمالی کی تاریکیوں سے آنے والی کالی آندھیوں اور صحرا کے اندر اڑتے ریت کے گروث سے بچنے کے لیے جانوروں کے منہ پر ڈانٹے بندھے ہوئے تھے۔ گوبی کے اندھے صحرا کے بھوتوں کو بھگانے کے لیے لشکر کے اندر جگہ جگہ زور زور سے نعرے بج رہے تھے۔ وہ اس صحرا پر جا رہے تھے جو دریائے کیرولان سے نکل کر صحرائے گوبی سے ہو کر کوہ التائی کے پہاڑوں کے اندر بلکاتی سی بیر کے جنگلوں سے ہوتی ہوئی جھیل بالکش کے جنوب بحیرہ آرال اور بحیرہ قزوین کے شمال سے ہو کر دریائے یورال، دریائے وولگا، دریائے ڈان اور دریائے نیپر کے پلوں کو عبور کرتی دریائے ڈینوب کے اس پار چلی گئی تھی۔ جب لشکر صحرائے گوبی اور کوہ التائی کے پہاڑوں کے سلسلے کے سنگم پر آیا تو قیوق مر گیا۔ ساری سڑکیں بند کر دی گئیں، منزلوں کی طرف کوچ کرتے مسافر روک دیے گئے، مسافروں کو سراؤں کے اندر زبردستی روک لیا گیا تاکہ خاقان کی موت کا کسی کو علم نہ ہو۔ پھر قیوق کی ماں توراکینا اور بیوی آغول نے باتو کو پیغام بھیجوایا کہ قیوق مر چکا ہے۔ یہ پیغام اس لیے بھیجا گیا کہ وہ باتو سے قریب تھے۔ باتو نے کہلا بھیجا کہ میرے گھوڑے آرام کر رہے ہیں اور یہ کہ میری ٹانگ میں درد ہے اور مجھے سفر نہ کرنا چاہیے۔ اس موقع پر سیورکتی نے عقل مندی سے کام لیا۔ اس نے اپنے دو بڑے بیٹوں منگو اور قبلائی کو باتو کی بیمار پرسی کے لیے روانہ کر دیا۔ باتو ان دونوں کے ساتھ بڑی گرمجوشی کے ساتھ پیش آیا کیونکہ ان کی ماں نے انہیں قیوق کے حملے کی بروقت اطلاع کر دی تھی اور وہ اس کا ممنون تھا۔ ادھر سیورکتی نے لشکر کو یہ مشورہ دیا کہ چنگیز کے پوتوں میں چونکہ باتو سب سے بڑا ہے، اس لیے نئے خاقان کے چناؤ کے لیے اس کے پاس قرولتائی منعقد کی جائے۔ توراکینا نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ آج تک تاتاری دشت سے باہر کبھی قرولتائی نہیں ہوئی، لہٰذا نئے خاقان کا چناؤ اپنے دشت میں جا کر ہوگا۔ اس پر چنگیز کے بیٹوں عقدائی اور تولوئی کی بیوی میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ لشکر کے زیادہ حصے نے سیورکتی کا ساتھ دیا اور وہ لشکر کے اس حصے کے ساتھ دریائے اولگا کے کنارے باتو کی طرف کوچ کر گئی۔ توراکینا اور قیوق کی بیوی آغول لشکر کے تھوڑے سے حصے کے ساتھ دشت کی طرف لوٹ گئیں اور اپنے ساتھ قیوق کی لاش بھی لیتی گئیں۔ باتو کے پاس قرولتائی منعقد ہوئی۔ تاتاری جرنیلوں نے مشورہ دیا کہ باتو جو سب سے بڑا ہے خاقان چن لیا جائے، لیکن باتو نے خاقان بننے سے انکار کر دیا اور نئے خاقان کے لیے منگو کا نام پیش کیا۔ پہل رسمی طور پر منگو نے بھی انکار کیا، لیکن اس کا چھوٹا بھائی قبلائی جو دل سے چاہتا تھا کہ اس کا بڑا بھائی خاقان بنے، چلا کر بولا منگو اکیلا کیسے باتو خان کے مشورے کو رد کر سکتا ہے، اسے یہ خدمت قبول کرنا ہوگی، اور یوں منگو نے خاقان بننا قبول کر لیا۔ اس کے بعد باتو نے حکم دیا کہ ساری فوجیں منگو اور قبلائی کی سرکردگی میں واپس قراقرم جائیں، وہاں سے سارے رشتہ داروں کو دعوت نامے بھیج کر قرولتائی منعقد کی جائے اور منگو کی تاجپوشی کی جائے۔ سیورکتی اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی، برسوں سے وہ امید لگائے بیٹھی تھی۔ وہ اپنے بیٹوں اور لشکر کے ساتھ قراقرم واپس چلی گئی اور سارے رشتہ داروں کو منگو کی تاجپوشی میں حصہ لینے کے لیے دعوت نامے بھیج دیے گئے۔
سیورکتی 2 سال تک انتظار کرتے رہی، لیکن عقتائی کے بیٹے قائدو اور قائدان اور چغتائی کا بیٹا بوری جو دشت سے باہر تھے تاج پوشی میں شرکت کرنے نہ آئے۔ سیورکتی نے باتو کو پیغام بھیجا کہ میں 2 سال سے انتظار کر رہی ہوں، لیکن عقتائی اور چغتائی کے بیٹے تاج پوشی میں شرکت کے لیے نہیں آ رہے۔ باتو نے پیغام بھیجا کہ منگو کی تاج پوشی کرا دو، جو انحراف کرے اس کا سر قلم کرا دو۔ ساتھ ہی اس نے اپنے چھوٹے بھائی برکائی کو قراقرم بھیجا تاکہ وہ اس کی طرف سے تاج پوشی کے جشن میں شرکت کرے۔ برقائی کی صدارت میں تاج پوشی کی رسم ادا ہوئی اور منگو کو خاقان بنا لیا گیا۔ تاج پوشی کی رسم کے دوران ہی عقتائی اور چغتائی کے بیٹوں قائدان اور بوری نے منگو، اس کے بھائیوں اور برقائی کو قتل کرنے کی ایک سازش کی خبر وقت سے پہلے ہی ایک جاسوس نے منگو کو پہنچا دی۔ منگو، برقائی، کھبلائی اور ہلاکو فوراً حرکت میں آئے، کویوک کی بیوی کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ قائدان کو قراقرم سے باہر ایک چراگاہ میں جلا وطن کر دیا گیا اور بوری کو باتو کے پاس بھیج دیا گیا۔ بوری جب باتو کے سامنے پیش ہوا تو اس نے منت سے کہا، صوبدائی کے ساتھ جب آپ مغرب پر حملہ آور ہونے والے لشکر میں شامل تھے اور میں نے آپ کو بڑھیا کہا تھا، اس وقت میں شراب کے نشے میں تھا۔ باتو نے غصے میں کھولتی ہوئی آواز میں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نشے میں کہی ہوئی بات تمہیں یاد رہے؟ اور اس نے بوری کو قتل کر دیا۔ اس طرح منگو خاقان بن گیا اور اس نے مغرب کے وسیع علاقوں اور پورے روس پر باتو، برقائی اور ان کی اولاد کی ہمیشہ کے لیے حکمرانی قبول کر لی۔ کیونکہ باتو اور برقائی اس کے محسن تھے، انہوں نے ہی اسے خاقان بنوایا تھا۔ اب ایشیا اور یورپ کی حکومتیں منگو خان کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کا مزاج پرانے منگولوں جیسا تھا، وہ مستقل مزاج اور اٹل تھا۔ چنگیز خان کی قانونی کتاب یاسا کا سخت پابند تھا۔ اس نے چنگیز خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نئی فتوحات کا آغاز کیا۔ اپنے ایک بھائی کبلائی کو چین فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ایک لشکر کوریا، دوسرا شمالی ہند کے پہاڑوں کو عبور کر کے لاہور پر حملہ آور ہوا، اور پھر ایک فوج کے ساتھ اس نے ہلاکو کو مسلمانوں کی قوتوں کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ روانگی سے قبل اس نے ہلاکو کو سمجھایا کہ وہ اپنی بیوی وقوزہ کے مشورے پر عمل کرے، حسن بن صباح کی فدائیوں، بغداد اور مصر کے حکومتوں کو رون ڈالے۔ اس نے ہلاکو سے کہا کہ وہ مشہور منجم نصر الدین توسی کو میرے پاس بھیج دے، شاید اس سے زندگی کے ان ارادوں کے متعلق جاننا چاہتا تھا جن کے متعلق طاومت اور تبت کے سرخ پوش لاما اسے کچھ نہ بتا سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فرانس کے بادشاہ لوئی کو پیغام بھیجا کہ ہلاکو مسلمانوں کو تباہ کرنے نکلا ہے اور تم اس کی مدد کرو۔ لیکن اس بد اندیش خاقان کو یہ خبر نہ تھی کہ منصورہ کے میدان میں شکست کھا کر لوئی ابھی تک اپنی بدتمیز ہزیمت کے زخم چاٹ رہا تھا۔ بہرحال ہلاکو ایک عظیم لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ 4 گھوڑوں کی ایک بگھی پر لکڑی سے بنا ہوا ایک گرجا بھی تھا، جس میں اس کی عیسائی بیوی دوقوزہ عبادت کرتی تھی، اور اس گرجے میں عبادت کے وقت لکڑی کے باجے بجائے جاتے تھے۔ صوبدائی کے بعد سب سے طاقتور اور بہادر تاتاری جنرل کتبوغا سپہ سالار خاص کے طور پر ہلاکو کے ساتھ تھا، یہ بھی عیسائی تھا۔ اس طرح ہلاکو ایک ایسے لشکر کے ساتھ مسلم ممالک کے ترکتاز کے لیے روانہ ہوا جس پر عیسائیت کا غلبہ تھا۔ اپنی بیوی حسین دوقوزہ کو اس نے اپنے برابر تخت پر بٹھایا اور اسے مجلس مشاورت کا ممبر بھی بنا لیا۔ اس طرح ہلاکو اپنے جنگی رتھ پر سوار جنوب کی طرف بڑھا۔ صحرائے گوبی اور کوہستان التائی میں سے گزر کر اس نے تبت کے برفزاروں کا چکر کاٹا اور آندھی اور طوفان کی طرح سمرقند کی طرف بڑھ رہا تھا۔